السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج پہلا روزہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔ یہ بیان سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہر پیر کو سنتے اور سناتے ہیں، اور دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا کیا سہا ہے، کتنے ظلم و ستم لوگوں نے کیے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے اتیاچار کیے۔ شیب ابو طالب کا محاصرہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 سال تک کنٹینیو آپ کو لوگوں نے ایک پہاڑ کے اندر ایک کیا کر دیا، بالکل الگ تھلگ کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا آپ کا۔ اسے شیب ابو طالب کہتے ہیں۔ کفار مکہ کو یہ خوش فہمی تھی کہ وہ اپنے وحشیانہ ظلم و ستم سے، یعنی بہت زیادہ اتیاچار سے اسلام کی تحریک کو یا تو ختم کر دیں گے یا کمزور کر دیں گے، لیکن ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس صورتحال سے وہ آپے سے باہر ہونے لگے۔ تمام سرداران قریش اور مکہ کے دوسرے کافروں نے یہ اسکیم بنائی کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں حقہ پانی بند کر دینا، بائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس مشورے کے مطابق تمام قریش کے قبیلوں نے یہ معاہدہ کیا، یہ ڈیل کی کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں، کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کی کوئی لین دین خرید و فروخت نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام کلام اور ملاقات نہ کرے، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ دے۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام قریش کے سرداروں نے اس پر دستخط کیے، اور اس دستاویز ان کاغذات کو کعبے کے اندر لٹکایا۔ ابو لہب کے سوا تمام بنو ہاشم ابو طالب کو وہ گھاٹی جس کو شیب ابو طالب کہتے ہیں اس میں بند کر دیا گیا، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں کو اور حضور کو بند کر دیا گیا۔ ان میں غیر مسلم بھی شامل تھے جو صرف اپنے خاندانی تعلق کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ 3 سال تک تمام بنو ہاشم اس گھاٹی میں رہے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اس قدر سخت تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے، سوکھے چمڑے کو پکا پکا کر کھاتے تھے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے ننھے بچے اس قدر زور زور سے روتے کہ ان کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتیں، مگر ان سخت دل کافروں نے ہر طرف سے گھاٹی پر پہرا بٹھا دیا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی چیز اندر نہ پہنچے۔ 3 سال اسی حالت میں گزر گئے تو اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس معاہدے کو دیمک اس طرح چاٹ گئی کہ خدا کے نام کے سوا اس میں کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ نے یہ خبر ابو طالب کو دی۔ اس نے کفار قریش کو جا کر کہا، اے گروہ قریش، میرے بھتیجے نے مجھ کو اس طرح خبر دی ہے کہ تم اپنا معاہدہ لاؤ، اگر یہ خبر صحیح نکلی تو ہم اس سخت ظلم سے باز آ جاؤ، تم اس ظلم کو چھوڑ دو، اور اگر غلط نکلی تو میں اپنے بھتیجوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور جب جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ جیسا آپ نے اشار فرمایا تھا حرف و حرف اسی طرح سے معاملہ تھا۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے 2 پہاڑیوں کے اندر ایک جنگل میں وہیں پر قید کر دیا تھا، اور دیکھ رہے ہیں آپ نے شرطیں کیسی لگی تھیں، کوئی شادی بیاہ نہیں کرے گا، کوئی ان سے خریدے گا نہیں، کوئی ان سے لے گا نہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، کھانے والی چیزیں کوئی ان کو دے گا نہیں۔ اس طرح سے بھائی صاحب 3 سال گزر گئے۔ ارے لاک ڈاؤن میں تو دکانیں تو کھل نہیں تھیں بھائی، دودھ کھانا پینا سبزی تو مل رہی تھی، ہم لوگ اپنے گھر میں تو کیسی زندگی گزری۔ اسی سے آپ انومان لگائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ظلم و ستم سہے ہیں۔ اور ایک کاغذات بنائے، اس میں کاغذات کیا تھے، یہ کافر کہتے تھے ابو طالب سے کہ تم اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کرو، ہم جو چاہیں وہ کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں تم کو نہیں دوں گا۔ تو انہوں نے ایک کاغذ بنوایا ڈاکومنٹ اور کعبے میں لٹکا دیے
کہ جب تک تم اپنے بھتیجے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے ہم تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دیں گے۔ 3 سال جب بیت گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اے محبوب وہ جو کاغذ بنے تھے ان سب کو دیمک کھا گئی ہے۔ کون کھا گئی ہے؟ دیمک کھا گئی، صرف اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ حضور نے ابو طالب سے بتایا کہ جاؤ ان لوگوں سے کہو اس ڈاکومنٹ کو، ان دستاویزوں کو، ان کاغذات کو دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام بچا ہے۔ تو ابو طالب گئے کہ دیکھو بھیا سار ہمارے جو بھتیجے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے خبر دی ہے، اگر یہ سچی بات نکلی تو ہم تمہارا یہ ظلم اور اتیاچار نہیں سہیں گے، اور اگر جھوٹی بات نکلی تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے بھتیجے کو تمہیں دے دیں گے۔ جب دیکھا گیا تو واقعی جیسا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ سب پورے لکھائی کو، ڈاکومنٹ کو، دستاویز کو، کاغذات کو دیمک چاٹ گئی، صرف اللہ کا نام باقی بچا۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہو ہمارے حضور نے کتنا ظلم سہا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ بس ایسے ہی اسلام کا دین کے ہم مسلمان بنے رہیں اور کسی طرح کا ہم پر کوئی اتیاچار نہ ہو، کوئی ہم پر بلیم نہ لگائے، کوئی ہم پر الزام نہ لگائے، کوئی ہمارے چوراہوں پر نام نہ لے۔ ایسا نہیں ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں ہر پریشانی کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں کوئی خانقاہ کی بات نہیں چل رہی ہے، یہاں کسی سلسلے کی بات نہیں چل رہی ہے۔ کسی بھی سلسلے کا بندہ ہو حضور کو تو مانے گا ہی۔ حضور نے ظلم سہے ہیں، حضور کو پریشان کیا گیا ہے، ہم تم کیا چیز ہو؟ تو اپنے مذہب کی تائید کیجئے، اپنے مذہب کو مانیے، اپنے مذہب کی سیوا کیجئے، اپنے مذہب کی خدمت کیجئے، اور شیب ابو طالب کو یاد رکھیے میرے دوستو۔ اس سے پہلے کے بیانوں میں آپ نے سنا ہے کہ حضور کے صحابہ کو کیسا کیسا ظلم ہوا ہے۔ ارے ہمیں تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ہمیں مکہ تو نہیں مار رہا ہے؟ کوئی ہم پہ تلوار تو نہیں مار رہا ہے؟ کوئی ہمارے اوپر کیچڑ تو نہیں ڈال رہا ہے؟ کوئی ہمارے اوپر کانٹے تو نہیں پھینک رہا ہے؟ ہمارے حضور نے اور ہمارے حضور کے صحابہ نے کیا کیا سہا ہے۔ ایسے نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، مسلمان ہونا میرے دوستو، مگر اس کے پیچھے انعام بھی تو دیکھیے، جنت ہے، خدا کا دیدار ہے، مرتے ہی حضور کا قبر میں دیدار، سبحان اللہ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آدمی آج IAS بننے کے لیے، PCS بننے کے لیے، DM بننے کے لیے، داروغہ بننے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہاں کہاں جا کے تیاری کرتا ہے، پریپریشن کرتا ہے، اپنے شوق کے کھانے چھوڑ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال تک ملتا نہیں ہے، ایسولیشن میں چلا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو چند دن کے لیے کوئی عہدہ ملتا ہے، چند دن کے لیے کوئی عہدہ اگر مل گیا تو مل جاتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو ہم یہ ظلم و ستم سہیں گے اپنے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر تو ہمیں ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ ہر دن اللہ پاک کا دیدار ہوگا، ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ یہ سودا میرے دوستو، اس کے لیے جو ہم صبر کریں گے، اس کے لیے جو ہم خرچ کریں گے، اور جو اس کے بدلے میں انعام ملے گا، اس انعام کے بدلے میں ہمارا کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں دین کا کام کرتے رہنا ہے، بلا رکے، بغیر ڈگے، بغیر تھکے ہمیں دین کا کام کرنا ہے، اپنے دین کو سمجھنا ہے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو حضور کو یاد کرو، صحابہ کرام کو یاد کرو، شیب ابو طالب کو یاد کرو۔ 3 سال تک پتے کھانا، درختوں کی چھالیں کھانا، گیلی مٹی کھا لینا، اور کیا ہمارے لیے ہے؟ یہ موٹیویشن کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کافی ہے۔ امام حسن حسین کو دیکھ لیجئے میرے دوستو، جنتیوں کے سردار ہیں، گارنٹیڈ جنتیوں کے سردار، مگر پھر بھی دین کی حفاظت کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آتے ہیں، میدان احد میں آتے ہیں، صحابہ کرام کو لے کر۔ ایسا نہیں کیا حضور نے خالی مصلی پہ بیٹھ کے دعا مانگی تھی، حضور نے دعا بھی مانگی ہے اور دوا بھی کی ہے، میدان میں بھی نکل کر آئے ہیں۔ تو ہمیں دونوں کام کرنے ہیں اپنے دین کے لیے، خاموشی سے اپنے دین پر چلتے رہو۔ اپنے بچوں کو کچھ نہیں کر سکتے تو خود کو سدھار لو، اپنے بچوں کو سدھار لو۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں
29वें पारे में अल्लाह पाक ने सूरह तहरीम में फरमाया कि खुद को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। समझे नहीं समझे? खुद पे नज़र रखो, दूसरों को मत देखो। हर आदमी अपना हिसाब देगा, इमाम अपना हिसाब देगा, मुक्तदी अपना हिसाब देगा। हम सब के कागजात अलग हैं, हम सब के रजिस्टर अलग हैं। तुमसे मेरा मतलब नहीं, मुझसे तुम्हारा मतलब नहीं। मुझे अपनी करनी देखनी है, मैंने क्या किया है दुनिया में, मुझे अपना हिसाब देना है, तुम्हें अपना हिसाब देना। एक मरतबा आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के यहाँ पर किसी ने बड़ा गालियों भरा हुआ खत भेजा। मुरीदों ने कहा हज़रत इस पर मुकदमा होना चाहिए, इसमें मुकदमा होना चाहिए, इसने आपके साथ इतना बुरा किया है। आला ने फरमाया अच्छा सुनो, तो जो लोग हमारी तारीफ करते हैं उनके नाम में कुछ ज़मीन रजिस्ट्री करा दो। है जो लोग हमारी तारीफ करते हैं उनके नाम में कुछ ना कुछ ज़मीन रजिस्ट्री करा दो। अगर इन पे मुकदमा करोगे तो भाई जब जो लोग तारीफ करना उन्हें कुछ इनाम देना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया नहीं, वो जैसा कर रहा है करने दो, हम अपना काम करेंगे। हम तो अपना काम करेंगे ना, दीन की खिदमत करना, दीन की तबलीग करना, अच्छी आदतें करना, ये अच्छी आदतें हैं। अगर कोई बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो हम अपनी अच्छी वाली कैसे छोड़ दें? है ये याद रखा करो। अगर कोई तुम पे जुल्म कर रहा है, कोई सितम कर रहा है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है, करने दो। जब वो बुरी आदत नहीं छोड़ रहा है तो हम अच्छी आदत कैसे छोड़ेंगे? हर चीज़ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह पाक हम सबको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की खूब बरकतें अता फरमाए। आपको ये बयान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और इंशाअल्लाह पूरे रमज़ान हमारे यहाँ पर 2 क्लास चल रहे हैं। फजर में हम सारे नमाजियों को जो भी बैठते हैं उनके कुरान शरीफ सिखा रहे हैं, उर्दू सिखा रहे हैं, नमाज का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, नमाज जनाजे का, कफ़न का, यानी जो जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में एक मुसलमान के लिए, वो सब बातें हम सिखाने का पुख्ता इरादा कर चुके हैं और लोग कोशिश भी कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल माई इमाम से जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें मशवरा दीजिए। और कोई मसला आपका हो तो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। आप 5 नमाज़ों में किसी नमाज में भी हमारी सुन्नी जामा मस्जिद ख़याल 830 में हमसे आप मुलाकात कर सकते हैं। तो हमें दीन का काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें दीन की खिदमत करनी है। पहले अपने आप को हमें तैयार करना है, उसके बाद हमें ज़िंदगी भर कुरान पाक को सीखना सिखाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।